انسان کی ایک غلطی کیسے اس کے سالوں کے تقویٰ اور عزت کو ایک لمحے میں مٹی میں ملا دیتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد کی یہ داستان صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ شیطان کے قدم بقدم بچھائے ہوئے جال کی وہ خوفناک حقیقت ہے جو کسی کو بھی ہلا کر رکھ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا۔ شیطان نے اسے بہکانے کے لیے یہ کیا کہ ایک لڑکی پر آسیب کر دیا اور اس کے گھر والوں کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ یہ لڑکی اس راہب یعنی عبادت گزار سے صحیح ہو سکتی ہے۔ وہ لڑکی کو اس کے پاس لے کر آئے۔ اس نے اس کا علاج کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اصرار کیا تو اس نے حامی بھر لی۔ علاج کے دوران شیطان نے اس لڑکی کو خوب بنا سنوار کر راہب کے پیش کیا اور راہب کے دل میں وسوسہ ڈالتا رہا، یہاں تک وہ لڑکی کے ساتھ زناکاری کا مرتکب ہوا، جس سے لڑکی کو حمل ہو گیا۔ پھر اس نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب تم رسوا ہو جاؤ گے، اس کے گھر والے آ کر اس بارے میں پوچھیں گے، لہٰذا اسے قتل کر دو۔ اگر پوچھے تو کہنا مر گئی تھی، لہٰذا اس نے لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ اب شیطان نے اس کے گھر والوں کے پاس آ کر ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ لڑکی حاملہ ہو گئی تھی، جس پر راہب نے اسے قتل کر کے دفن کر دیا ہے۔ بس اس کے گھر والے راہب کے پاس آئے اور اس سے لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ راہب نے کہا کہ وہ مر گئی تھی۔ گھر والوں نے اسے قتل کرنے کے لیے پکڑ لیا۔ اب شیطان راہب کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے ہی لڑکی کو بیمار کیا تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کو ساری بات بتائی۔ اب اگر تم میرے ایک بات مان لو تو میں تمہیں ان لوگوں سے بچا سکتا ہوں۔ راہب نے کہا، کس طرح؟ شیطان نے کہا، بس مجھے 2 سجدے کر لو۔ لہٰذا راہب نے شیطان کو 2 سجدے کیے تو شیطان کہنے لگا، اب میں تم سے بری ہوں، میرا تیرا کوئی کام نہیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا ہے، کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر۔ منافقوں کی مثال شیطان کی سی ہے، جو انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا۔ جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، کسی نامحرم کے ساتھ تنہائی انسان کے تقویٰ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، چاہے انسان کتنا ہی بڑا عبادت گزار یا عالم کیوں نہ ہو۔ صرف عبادت اور ریاضت انسان کو گناہ سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی، جب تک اللہ کی توفیق اور ہدایت شامل حال نہ ہو۔ گناہ ہو جانے کی صورت میں شیطان کے بتائے ہوئے مزید غلط راستوں پر چلنے کے بجائے فوراً سچی توبہ اور اعتراف جرم کر لینا چاہیے تاکہ ایمان بچ سکے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت کرے اور اللہ ہمیں صحیح ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کرے۔ آمین۔